अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। 2 साल का जुल्म, जबर और धांधली अब हैंडलर्स और उनके सहूलतकारों के गले पड़ने वाला है। आपको आगाह करता हूँ, ये जो हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई है अता तारड़ से, इसके पीछे कहानी क्या नज़र आती है, हालात किस तरफ जा रहे हैं और तहरीक इंसाफ के लीडरान बिलाखिर सोशल मीडिया के प्रेशर डालने के बाद बगैर अवाम को निकाले कम अज़ कम खुद तो सड़कों पर निकले हैं। अलामती तौर पर ही सही 15-20 मिनट की एक वॉक उन्होंने की है। जो तहरीक इंसाफ के इलेक्टेड मेंबरान हैं, ये अच्छी शुरुआत है। फिर अली अमीन गंडापुर ने कल शहबाज शरीफ से मुलाकात की है। अली अमीन गंडापुर ने शहबाज शरीफ से क्यों मुलाकात की? तहरीक इंसाफ तो शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म मानती नहीं। शहबाज शरीफ तो जो फॉर्म 47 का वज़ीर आज़म है, अगर आप उससे मुलाकात करेंगे तो आप उसको लेजिटमेसी फराहम कर रहे हैं मेरे ख्याल में। तो इमरान खान की सोच यही है कि इनको हमने तस्लीम नहीं करना, लेकिन मुलाकात क्यों की गई? इसमें कुछ इश्यूज ये हैं कि एक तो चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा की तब्दीली पर बात करनी थी। खैबर पख्तूनख्वा का पैसे में जो हिस्सा है 1500 अरब रुपया विफाक ने देना है, वो मांगने के लिए अली अमीन गंडापुर गए थे कि हमें हमारा हिस्सा चाहिए। इसी तरह की कुछ मजीद डिमांड्स अली अमीन ने सामने रखी हैं वजीर आज़म के। तो अपनी डिमांड सूबे की रखनी है, यहाँ तक तो ठीक है कि चलें घुस बैठिए ही सही, लेकिन अभी इन्हें पाकिस्तान के पैसे पे बिठा दिया गया है। तमाम पैसे पर कंट्रोल अभी इन्हीं कुव्वतों का है जिन्होंने फॉर्म 47 पर हुकूमत बना दी है। सो उनसे अपना पैसा डिमांड करना बड़ी अहम चीज़ है। नाज़रीन इकराम, डॉट कनेक्ट करके जो चीज़ समझ आ रही है वो ये है कि 2 साल का जबरो जुल्म अब इनके गले पड़ने वाला है। अता तारड़ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। ये हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस तहरीक इंसाफ पे ताबड़तोड़ हमलों से शुरू होती है और ताबड़तोड़ हमलों पे ख़त्म होती है। इसमें सबसे बड़ा इल्ज़ाम तहरीक इंसाफ पे ये लगाया गया कि तहरीक इंसाफ ने यूरोपीय यूनियन से रब्ता किया और उन्हें ये कहा कि पाकिस्तान का GSP+ स्टेटस विड्रॉ कर लिया जाए, वापस ले लिया जाए। ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम है, क्योंकि GSP+ स्टेटस अगर पाकिस्तान का यूरोपीय यूनियन वापस ले लेता है तो पाकिस्तान को अरबों डॉलर की एक्सपोर्ट्स का नुकसान होगा, और पाकिस्तान जिसके कुल ज़र मुबादला के ज़खायर ही 7 अरब डॉलर हैं, चंद माह में घुटनों पर वो आ जाएगा। यूरोपीय यूनियन इस टाइम कंट्रोल करता है अमेरिका, और यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान को इसी वजह से कंट्रोल कर रहे हैं। ये सारा रजीम चेंज इसीलिए हुआ था कि एक झटके में अमेरिका और यूरोपीय यूनियन आपको ज़मीन पर पटक सकें। ये जो हम कहते हैं कि हम गुलाम हैं और यूरोप और अमेरिका ने ये सब करवाया है, सच भी यही है कि इन्होंने ही करवाया। इमरान खान तो ये बताते हैं इन्हें कि एक मुश्किल रास्ता है जो हमें चलना पड़ेगा कुछ टाइम, लेकिन हम खड़े हो जाएंगे अपने पांव पर। लेकिन इन आकबत ना अंदेशों ने अमेरिका और यूरोप की धमकियों में आकर इमरान खान की ना सिर्फ हुकूमत गिराई, बल्कि उनकी इमा पर इमरान खान के वापस आने के भी तमाम रास्ते बंद करने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि जान से मारने की मंसूबाबंदी कर रहे हैं। ऐसे में ये जो इल्ज़ाम लगाया गया है, अब जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, इससे पहले आप ज़रा ये देखें, बाकिर सज्जाद ने यूरोपीय यूनियन की ऑफिशियल से रब्ता किया और उनसे कंफर्म किया है, और उन्होंने जवाब दिया है कि तहरीक इंसाफ की तरफ से ऐसी किसी किस्म की कोई कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं हुई, कोई रब्ता नहीं किया गया, कोई ख़त नहीं लिखा गया, कोई भी किसी किस्म की बात ही नहीं है। तो ये तो कंफर्म कर लिया गया है कि PTI ने ऐसा रब्ता नहीं किया। तो फिर क्या बात समझ आती है? मेरी अंडरस्टैंडिंग इस सिचुएशन में ये है, हो सकता है मैं गलत होऊंगा। नाज़रीन इकराम, जब जेल में एक रेप की खबर आई थी तो राना सनाउल्लाह रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ गए थे, और अब तो पता चल गया है कि तैयबा राजा ने बताया है कि किसी और लड़की का रेप किया गया, और मेरी वालदा को भेजी गई थी वीडियो कि ये हमने तैयबा का रेप किया है, और पुलिस वाले ही रेप कर रहे थे। तो रेप तो हुआ था, किसका हुआ था अभी तक सामने नहीं आया, लेकिन हुआ था, और राना सनाउल्लाह ने आकर उसको कवर करने की कोशिश की थी। उल्टा तहरीक इंसाफ पे इल्ज़ाम लगाया था कि तहरीक इंसाफ खुद किसी लड़की का रेप करेगी या करवाएगी, और इल्ज़ाम हुकूमत पे लगाएगी। GSP+ वाले मामले में भी मुझे इसी चीज़ की बू आ रही है। मुझे महसूस होता है क्योंकि बाइडन अब इसराइल के मामलात को भी वाइंड अप करना चाह रहे हैं। इलेक्शन से पहले बाइडन जोर लगा रहा है कि किसी तरीके से नेतन्याहू मान जाए
اور کوئی سیٹلمنٹ ہو جائے۔ اس سیٹلمنٹ کے نتیجے میں کچھ اور ممالک اسرائیل کو بھی تسلیم کر رہے ہیں اور فلسطین کو بھی باقاعدہ ایک ملک قرار دے دیا جائے، اس کا بارڈر ڈیفائن ہو جائے، اس کا کیپٹل بن جائے۔ اس طرح پش کیا جا رہا ہے جیسے ہی یہ ہوتا ہے اور جیسے ہی یوکرین کی جنگ کسی کنارے لگتی ہے، پاکستان کی ضرورت امریکہ کو نہیں رہے گی۔ ونس پاکستان تسلیم کر لیتا ہے اسرائیل کو یا ان حالات میں نہیں بھی کر پاتا، تو اس کے علاوہ امریکہ کو پاکستان کی ضرورت اب خطے میں نہیں ہے۔ جب امریکہ کو ضرورت نہیں رہے گی تو یورپی یونین کو بھی آپ کی ضرورت نہیں رہے گی۔ ایسے میں اچانک یورپی یونین کا جاگ جانا بعیداز قیاس نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ جاگ جائیں اور کہیں کہ ہم ایک حد تک آنکھیں بند کر سکتے ہیں، ایک حد تک نظریں چرا سکتے ہیں، لیکن جو ظلم اور جبر آپ نے کر دیا ہے، ہمارے لیے جی ایس پی پلس سٹیٹس برقرار رکھنا ممکن نہیں ہے، کیونکہ جی ایس پی پلس سٹیٹس کی کچھ شرائط ہوتی ہیں، جیسے کہ آپ کے ملک میں جمہوریت ہوگی، انسانی حقوق کا خیال رکھا جائے گا، عوام کو بولنے کی آزادی ہوگی، پریس کی آزادی ہوگی، یہ سب شرائط ہوتی ہیں جی ایس پی پلس سٹیٹس کی۔ اس ٹائم پاکستان جی ایس پی پلس کی ایک بھی شرط پوری نہیں کر رہا، لیکن یورپی یونین نے اب بھی جی ایس پی پلس سٹیٹس برقرار رکھا ہوا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ رجیم چینج کے پیچھے یہی قوتیں ہیں۔ لیکن کیا امریکہ کو ہماری اب بھی اتنی ہی ضرورت ہے؟ کیا یورپی یونین کو اب بھی ہماری ضرورت ہے؟ باوجود اس کے کہ یوکرین کی جنگ اب اپنے بیک اینڈ پر چلی گئی ہے، اسرائیل کے معاملات بھی اب نیتن یاہو تو نہیں مان رہا بائیڈن کی بات، اس کو گھاس بھی نہیں ڈال رہا، لیکن کوشش تو جاری ہے اب ان قوتوں کی۔ یہی کوشش ہے کہ کسی طرح سیٹلمنٹ کی طرف معاملات جائیں۔ بہت سارے بچے مار گئے ہیں، سی این این جیسا چینل غزہ میں شہید ہونے والے بچوں کی تصاویر دکھا رہا ہے اپنی رپورٹس کے دوران، تو کچھ تو تبدیلی کہیں آئی ہے۔ لوگوں کو احساس ہو رہا ہے کہ اگلی حکومت نہیں بننی اگر ہم نے اسی طرح سے اس انسانی نسل کشی کا ساتھ دیا۔ پاکستان پر بھی دباؤ ڈالا جا سکتا ہے پھر کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، جی ایس پی پلس سٹیٹس کو چھیڑا بھی جا سکتا ہے۔ تو یہ پریمپٹیو سٹرائک کیا گیا ہے نون لیگ کے عطا تارڑ کی جانب سے کہ اگر ہم سے جی ایس پی پلس سٹیٹس پر سوال بھی کیا گیا، واپس تو نہیں لیا جائے گا، ظاہر ہے بہت بڑا ملک ہے، کولیپس کر جائے گا، لیکن اگر ہم سے سوال بھی پوچھا گیا تو ہم الزام تحریک انصاف کو دے دیں گے کہ انہوں نے لیٹر لکھا تھا، یہ اس لیے ہو رہا ہے۔ جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ جائز طور پر پوچھا جانا چاہیے انہیں کہ پاکستان میں نہ اس ٹائم جمہوریت ہے، نہ انسانی حقوق ہے، نہ فریڈم آف پریس ہے، نہ فریڈم آف سپیچ ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ فریڈم آف اسمبلی بھی ختم کر دیا گیا ہے، خواتین کے حقوق ختم کر دیے گئے ہیں، خواتین کو سیاست میں حصہ نہیں لینے دیا جا رہا۔ مریم کو فارم 47 پر سلیکٹ کر کے دنیا کو میسج دیا جا رہا ہے کہ عورتوں کو ہم نے ایک بڑا عہدہ دے دیا، لیکن در حقیقت جو عورتیں جیت کے آسانی سے نیچے سے اوپر آ سکتی تھیں ان کو تو جیلوں میں ڈالا ہوا ہے۔ یاسمین راشد جیت گئی نواز شریف سے، لیکن ان کو فارم 47 کے ذریعے ہروا دیا گیا۔ تو یہ حقائق سب کو پتہ ہے، نظر سب کو آ رہے ہیں۔ یورپی کمیشن ابھی اپنی رپورٹ الیکشن کے بارے میں پیش کرنے جا رہا ہے، سب سامنے آ جائے گا۔ ظاہر ہے گو سفارت خانے ہمارے لوگوں کا ساتھ دے رہے ہیں، لیکن اپنے ملکوں کو تو سچ رپورٹ کرتے ہیں کہ در حقیقت جیتا کون ہے اور بٹھا کس کو دیا گیا ہے۔ تو کہیں نہ کہیں پریشر آ بھی سکتا ہے، یہ پریمپٹیو سٹرائک ہے ان کا۔ پھر کہتے ہیں کہ شہباز شریف تنخواہ نہیں لے گا۔ تنخواہ کتنی ہے وزیر اعظم کی؟ 10 لاکھ ہوگی۔ 5 سالوں میں اگر تنخواہ لیتا بھی ہے شہباز شریف تو کتنی لے گا؟ 2 کروڑ 3 کروڑ۔ لیکن مریم نواز نے خبریں یہ آ رہی ہیں کہ جو ان کو بلٹ پروف گاڑی ملی ہوئی ہے اس کے میچنگ ٹائر اور میچنگ پوشش وغیرہ لگانے کے لیے 2.5 کروڑ کی گرانٹ مانگ لی ہے۔ 2.5 کروڑ ایک جھٹکے میں جس گاڑی میں میم صاحب بیٹھیں گی اس کی میچنگ پر خرچہ کرنا ہے۔ تو یہ لوگ تنخواہیں لے نہ لیں، یہ تو ایک جھٹکے میں کروڑوں کا ٹیکہ لگائیں گے پاکستانی عوام کو۔ اس لیے یہ ناٹک ختم ہونا چاہیے۔ مریم نواز کو یہ کسی نے بتا دیا ہے کہ عمران خان کو کاپی کرو تو تم کامیاب ہو جاؤ گی۔ وہ فلاحی ریاست پر تو کاپی نہیں کر رہی، لیکن ابھی یہ خبر آئی ہے اڑتی اڑتی کہ مریم نواز نے فیصلہ کیا ہے کہ جاتی عمرہ سے سی ایم آفس تک وہ ہیلی کاپٹر میں ٹریول کریں گے، یعنی عمران خان جو بنی گالہ سے پرائم منسٹر آفس ہیلی کاپٹر میں آتے تھے وہ بھی کاپی کیا جائے گا۔ انہیں لگتا ہے کہ عمران خان کی مقبولیت کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان ہیلی کاپٹر میں سفر کرتے تھے۔ ان عقل کے اندھوں کو کون سمجھائے کہ یہ عمران خان کی مقبولیت کی وجہ نہیں ہے، بلکہ اس وجہ سے تو عمران خان پر تنقید ہوتی تھی، جائز تھی ناجائز تھی، اس کو فی الحال چھوڑتے ہیں۔ ان لوگوں کو یہ بنیادی چیز نہیں سمجھ آ رہی کہ جب تک آپ میں جینون پاکستانی عوام کا درد نہیں ہوگا، آپ جینولی عوام کی ڈھارس نہیں باندھیں گے،
ان کو کوئی امید نہیں دے پائیں گے، ان کو قانون کی بالادستی، جمہوریت، حقیقی آزادی، صحت، تعلیم، انصاف، اس کے بارے میں واضح لاہ عمل نہیں دے پائیں گے اور عملی طور پر اقدامات نہیں اٹھائیں گے، آپ عمران خان کے قریب بھی نہیں آ سکتے۔ خالی ہیلی کاپٹر کاپی کر لو، پھر عمران خان ایک سکول میں گئے، بچے کے کاندھے پر ہاتھ رکھا تو محترمہ روز کسی نہ کسی سکول پہنچی ہوتی ہیں، ویڈیو بنا کے ٹک ٹاک پر ڈالتی ہیں کہ میں بھی بچوں کے سکول جا رہی ہوں۔ عمران خان کو کاپی کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو ایماندار ہونا پڑے گا، آپ کو بوٹ کی پالش چھوڑنی پڑے گی، بہادر ہونا پڑے گا، کرپشن چھوڑنی پڑے گی، اقربا پروری چھوڑنی پڑے گی۔ کوئی عمران خان کا رشتہ دار اسمبلی میں نہیں ہے۔ عمران خان چاہتے تو اپنی بہن کو پارٹی کا چیئرمین بنا دیتے، پورے پاکستان نے تسلیم بھی کرنا تھا، مشکل وقت ہے، فیصلہ تسلیم ہو جانا تھا۔ عمران خان کا کوئی رشتہ دار پارٹی کی ٹاپ پوزیشن پر نہیں ہے، تو یہ چیزیں کرنا پڑتی ہیں۔ یہ نہیں کہ چچا وزیر اعظم، بھتیجی وزیر اعلیٰ، باپ کو فل پرائم منسٹر کا پروٹوکول دیا جا رہا ہے حکومت میں، جو فارم 47 پہ جیتا ہوا ہے، اس کی سیاسی طور پر کوئی حیثیت اور اوقات نہیں ہے، تو ایسے آپ مقبول نہیں ہو سکتے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔